الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا تھا. تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کے بعد اب کسی سچے نبی نے دنیا میں نہیں آنا. ہاں جھوٹے آئیں گے، سچا کوئی نبی نہیں آئے. جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے بہت سے لوگ آئیں گے. اللہ کی طرف سے مبعوث سچا کوئی نبی اب نہیں آئے. اور آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے اور ان کے درمیان میں تقریباً 650 سال کا وقفہ تھا. 571 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آپ علیہ السلام کی پیدائش تک کا زمانہ بنتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ تھا. دنیا کا اصول اور قانون یہ ہے کہ مرد اور عورت جب ملاقات کرتے ہیں تو اللہ ان کو اولاد عطا فرماتے ہیں. یہ دنیا کا ضابطہ اور قانون ہے. لیکن اللہ رب العزت جب کسی چیز کا فیصلہ فرما لے تو پھر وہ کسی ضابطے اور قانون کے محتاج نہیں ہے. اگر چاہے تو بغیر ماں باپ کے اللہ پیدا کر کے دکھا سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا. اور کبھی اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے پیدا فرمائے جیسے اور کبھی اللہ تعالیٰ بغیر ماں کے پیدا فرمائے جیسے حضرت حوا کو اللہ نے بغیر ماں کے پیدا کیا. اور کبھی اللہ بغیر باپ کے پیدا فرماتے ہیں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، بغیر باپ کے اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا. تو آپ کے دادا بھی نہیں تھے، ددیالی خاندانی آپ کا نہیں تھا. اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام مریم تھا. یہ حضرت مریم کا بھی قصہ اور معاملہ بڑا ہی عجیب اللہ کی طرف سے ہوا. حضرت مریم جب اپنی والدہ محترمہ کے بطن مبارک میں تھے، حضرت مریم جب اپنی والدہ محترمہ کے بطن مبارک میں تھیں، اس وقت آپ کی والدہ محترمہ نے یہ منت مانی تھی کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے، اگر یہ لڑکا پیدا ہو جائے اس بچے کو، اس وقت آپ کی والدہ نے یہ منت مانی کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اسے اللہ کے لیے وقف کروں گی.
انی نذرت، میں نظر مانتی ہوں، میں منت مانتی ہوں، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ میں نظر مانتی ہوں کہ جو میرے بطن میں بچہ ہے میں اسے تیری راہ میں وقف کر دوں گی، دنیا کا کوئی کام اس سے نہیں کراؤں گی۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام حنہ تھا اور آپ کے والد محترم کا نام عمران تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام حنہ اور نانا کا نام عمران تھا۔ یہ جو حضرت عمران تھے یہ بیت المقدس کے امام تھے۔ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو حضرت عمران کا انتقال ہو چکا تھا، تو جب پیدا ہوئی تو حضرت حنہ نے فوراً کہا اللہ کے دربار میں، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ اللہ یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، اب اسے میں کیسے وقف کروں؟ اور اللہ کو پتا تھا یہ لڑکا مانگ رہی ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اور اللہ اسے لڑکی دے رہے ہیں اپنی شان کے مطابق۔ اللہ اپنی شان کے مطابق انہیں عطا کر رہے ہیں، یہ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ سے سوال کر رہی ہے اور اللہ اپنی شان کے مطابق انہیں عطا فرما۔ بہرحال حضرت مریم تھوڑی بڑی ہوئی تو حضرت حنہ اب بیت المقدس کی طرف گئی وقف کرنے کے لیے۔ اب وقف کریں تو کیسے کریں؟ ان کی تربیت کون کرے گا؟ ظاہر ہے وہاں جو بیت المقدس کے مجاور تھے انہی کا کام تھا ان کی تربیت کرنا۔ انہی میں حضرت مریم کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام علمی انسان، حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر، حضرت زکریا علیہ السلام اس بچی کے خالو۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے، ان تمام باتوں کے پیش نظر حضرت زکریا علیہ السلام کا زیادہ حق بنتا تھا کہ آپ اس بچی کی پرورش اور تربیت کریں، لیکن پھر بھی ان بیت المقدس کے مجاوروں میں آپس میں اختلاف ہوا، ہر ایک نے چاہا کہ میں اسے لے لوں۔ تو اب اس کے حل کے لیے ان حضرات نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم قرعہ ڈالتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ قرعے کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ حضرات جن قلموں سے تورات لکھا کرتے تھے انہوں نے ان قلموں کو سمندر کے اندر ڈال دیا، پانی میں ڈال دیا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ پانی کے رخ کے خلاف جس کا قلم سب سے پہلے باہر آ جائے گا اور چلے گا وہ اس بات کا حقدار ہوگا کہ وہ حضرت مریم کی پرورش اور تربیت کرے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام یہاں پر بھی فائق ہو گئے، یہاں پر بھی انہی کا نام آ گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دی گئی حضرت مریم۔ آپ نے ان کی تربیت کی اور خوب تربیت کی، اور یہاں تک آپ نے ان کو پہنچایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ تشریف لے گئے باہر کسی کام سے، تو واپس جب آئے تو دیکھا کہ حضرت مریم کے آگے کچھ بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں، تو حضرت مریم سے فرمایا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ یہاں تو بازار میں اور کھیتوں میں وہ پھل موجود ہی نہیں ہے جو آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ من عند اللہ، یہ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، دروازہ بند ہے، کیسے تم تک پہنچ گئے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے بے حساب و کتاب روزی عطا کرتا ہے۔ راستہ تو مجھے، میرے اور آپ کے لیے ہے، اللہ کے لیے راستہ تھوڑی۔ روزی کے معاملے میں ہم اس بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودی نے سوال کیا، ایک شخص بند کمرے میں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے اس کمرے میں داخل ہونے کا، اب
اس بندے کی روزی کون سے سوراخ سے اس تک پہنچے گی، کس راستے سے اس تک پہنچے گی؟ علی نے فرمایا جس سوراخ سے موت اس تک پہنچے گی اسی سوراخ سے اللہ روزی بھی اس تک پہنچائے گا۔ موت کا تو یقین ہے کہ رستہ نہیں ہے، پھر بھی موت آ جائے گی۔ جیسے موت اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، اسی طرح روزی کا پہنچنا ہر انسان تک یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے پہنچ کے رہے گی، انسان تک ضرور پہنچ کے رہے گی، لیکن اس کا یقین نہیں ہے۔ بہرحال حضرت مریم علیہ السلام کا جب یہ جواب حضرت زکریا علیہ السلام نے سنا تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اے اللہ جب تو مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو میں بھی عمر کے اس حصے تک پہنچ چکا ہوں، میری بیوی بھی عمر کے اس حصے تک پہنچ چکی ہے اور بانجھ ہے، ہمیں اولاد نہیں ہو رہی ہے، لیکن جہاں تو مریم کو بے موسم کے اگر پھل دے سکتا ہے اور اس انداز سے پہنچا سکتا ہے تو ہماری گود کو بھی تو آباد کر سکتا ہے، ہمارے گھر میں بھی تو اولاد دے سکتا ہے۔ موسم نہیں ہے ہمارا لیکن تیرے لیے کوئی چیز ممکن نہیں، ناممکن نہیں ہے۔ موسم نہیں ہے لیکن تیرے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں، ہر چیز ممکن ہے آپ کے لیے۔ بہرحال حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آئی اور حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں اولاد عطا فرمائی۔ اب حضرت مریم بڑی ہو رہی ہے اور بلوغت کے قریب پہنچ گئی، حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت کے اندر ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ حضرت مریم اکیلے کمرے میں ہے اور ایک سامنے سے انسان ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت مریم اسے دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اور فوراً کہتی ہیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے تو تو میرے پاس سے چلے گا، تو کیوں ادھر آیا؟ ادھر حضرت مریم جوان ہے اور اللہ نے آپ کو جسامت کی وہ قوت عطا فرمائی تھی، ایسا آپ کا جسم بنایا تھا کہ آپ کی نشو نما دوسری بچیوں کے مقابلے میں، دوسری اپنی ہم عمر لڑکیوں کے مقابلے میں آپ کا جسم تھوڑا سا زیادہ اللہ کی طرف سے ایسا اس کے اندر نشو نما کی تاثیر رکھی گئی تھی کہ زیادہ بڑا نظر آتا تھا۔ آپ صحت میں، ہر لحاظ میں، خوبصورتی میں دوسری لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت تھی، اور فرشتہ جب اللہ اسے انسان کی شکل میں بھیجتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ تو حضرت مریم نے جب یہ چیز دیکھی فوراً اسے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، میں تجھ سے کہتی ہوں اگر تو اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے تو مجھ سے ہٹ جا۔ انما انا رسول ربی لأہب لکی غلاما زکیا، سن میں کوئی مرد نہیں ہوں، میں کوئی انسان نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، میں تجھے بشارت اور خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، اللہ تجھے بیٹا عطا کرے گا۔ مجھے انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اولاد کے تو دو ہی ذریعے ہیں، یا تو حلال راستے سے انسان رشتہ کر لے یا حرام طریقے سے چلنے والا اور زندگی گزارنے والی ہو، جبکہ مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، مجھے کیسے اولاد ہو سکتی؟ قال كذلك، اسی طرح ہوگا، تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ، اس میں اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کی طرف۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، یہاں تک کہ حضرت مریم کا حمل ہو گیا، اور حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ اب ایک درخت کے پاس اور اس کے تنے کو ہلاؤ۔ اب یہ موقع بڑا عجیب ہی موقع ہوتا ہے، ایک نوجوان بچی بہت زیادہ حیرت میں آ جاتی ہے، بہت پریشانی کے عالم میں آ جاتی ہے۔ اب کیا بنے گا؟ نہ بھائی ہے ساتھ، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ اور کوئی رشتہ دار ہے، اب کیا ہوگا میرا؟
فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. حضرت مریم نے درخت کو ہلایا، اس سے کھجور تازہ گری، وہاں پانی کا چشمہ اللہ نے جاری کیا، پانی پیا، کھجور کھائی، اللہ نے حضرت مریم کی گود کو بھر دیا. فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. حضرت مریم بڑی پریشان، اب لوگوں کے سامنے جاؤ تو کس منہ سے جاؤ؟ سب کو پتا ہے میرا رشتہ نہیں ہوا، میرا نانا بیت المقدس کا امام تھا، میرے بھائی کوئی نہیں ہے میرے ساتھ، میرے خاندان والے کتنے نیک لوگ ہیں، اب میں جاؤں تو کس طرح جا کر انہیں کیا بتاؤں؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. کیا ہو گیا تمہیں؟ قبیلے والے کہنے لگے، ہارون کی بہن کیا کر کے آئی تم؟ یہ کہاں سے بچہ لے کر آئی؟ کیسی بچلن ہو؟ لیکن اللہ نے حضرت مریم سے کہا تھا تم نے کوئی جواب نہیں دینا، تم نے کہنا ہے میں نے روزہ رکھا ہے، میں بات نہیں کر سکتی. اس امت کا روزہ ایسا تھا کہ بات بھی کرتے تھے نا تو روزہ ٹوٹ جاتا. ہمارا تو روزہ ایسا ہے نا کسی کھانا پینا نہیں اور عورت کے قریب نہیں جانا، حلال خواہش پوری نہیں کرنی، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. ان کا روزہ ایسا تھا کہ بات بھی کرو گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ہمارے روزہ ایسا ہے بات کرو لیکن جھوٹ نہ بولو، بات کرو لیکن گانا نہ گاؤ، بات کرو غیبت نہ کرو، بات کرو گالی نہ دو، بات کرو غلط بیانی نہ کرو. بات کر سکتے ہیں لیکن غلط بات کرنے کا شریعت نے منع کیا ہے، پھر بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، گالی دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. بہرحال حضرت مریم علیہ السلام نے جب لوگوں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا میں روزہ رکھا ہوا، میں بات نہیں کر سکتا. بولا مریم جواب تو دے دو. فاشارت الیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. اے مریم تم ہمارے ساتھ مذاق کرتی ہو؟ یہ بچہ جو گود میں ہے یہ کیسے بول سکتا ہے؟ ابھی انہوں نے یہ بات کہی تھی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبد اللہ. سنو میری ماں پاک دامن ہے، اس نے کچھ غلط نہیں کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اللہ نے مجھے مبارک بنایا، میری وجہ سے اللہ برکت دے گا، میں جہاں کہیں جاؤں گا وہ جگہ مبارک ہو جائے گی. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، میں تمہیں نماز کی وصیت کرتا ہوں. وَالزَّكَاةِ، میں تمہیں زکوٰۃ کی وصیت کرتا ہوں. مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک زندگی ہو میں ان چیزوں کی، ان باتوں کی تبلیغ کرتا رہوں گا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں یہ اعلان کر رہے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی، الزام لگا. اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاکی کو بیان کرنے کے لیے، اللہ نے حضرت مریم کی پاکی کو بیان کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں ان کا انتخاب فرمایا. بھائی تم بتا اپنی ماں کی پاک دامنی کا اعلان کرو. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاک دامنی کا اعلان کیا. حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، الزام لگا. اللہ نے اس وقت وہاں موجود ایک چھوٹے بچے کا انتخاب کیا کہ جو بول نہیں سکتا تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی تہمت لگی. سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ، میری اور آپ کی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی. جب یہ تہمت حضرت عائشہ پر لگی، اللہ نے کسی بچے کا انتخاب نہیں کیا حضرت عائشہ کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے. اللہ نے کسی فرشتے کو نہیں بھیجا حضرت عائشہ کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے. اللہ نے کوئی اور رستہ اختیار نہیں کیا حضرت عائشہ کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے، بلکہ اللہ خود آیا اور خود اپنے کلام کے ذریعے اعلان کیا کہ یہ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ پاک ہے، یہ پاک دامن ہے، اس کا دامن پاک ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے. یہ گناہ کا الزام لگانے والے مجرم اور جھوٹے اور غلط ہیں. اب دیکھیے آپ علیہ السلام کی شان اور آپ کی بیویوں کی شان کتنی اونچی اور کتنی اعلیٰ ہے. آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اس سے ملاقات کریں گے روانہ کر کے. کچھ مہمان ایسے آتے ہیں آپ انہیں گھر کے اندر بٹھائیں گے، تھوڑی دیر بات چیت کریں گے پھر روانہ. کوئی مہمان ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر آئے گا
آپ اپنے بچے سے، گھر کی ماسی سے، گھر کی نوکرانی سے، گھر کے کسی نوکر سے کہیں گے بابا ان کو پانی پلاؤ، چائے پلاؤ، شربت پلاؤ. کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ سے ان کو پلاتے ہیں. یہ مہمان کے مراتب ہے. جس کی جتنی عظمت انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے، اس عظمت کا اظہار انسان اسی انداز سے اس کے اپنے رویے سے ظاہر کرتا ہے. تو اللہ کے یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر ازواج مطہرات کی اتنی عظمت ہے کہ اس گلشن کے ایک پھول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تہمت لگی تو اللہ خود آیا، اللہ خود اترا، اللہ کے کلام نے گواہی دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک دامن. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب بڑے ہوئے، لوگوں میں تبلیغ کرنے لگے. آپ کو اللہ نے جو امت عطا کی وہ بنی اسرائیل تھی. بنی اسرائیل اس کا نام کیوں پڑا اس قوم کا؟ اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد تھی. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کل 12 بچے عطا فرمائے تھے. آپ کے سب سے پہلے بڑے بیٹے کا نام یہودا اور آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام بنیامین تھا. ان بچوں سے جو اولاد ہوئی انہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں. اور بنی اسرائیل کا ترجمہ کیا ہے؟ اسراء کے معنی عبد کے ہیں اور ایل کے معنی اللہ کے ہیں، یعنی عبداللہ. یہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ نام تھا، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عبداللہ بھی کہتے تھے، اس لیے آپ ان کی زبان میں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بنی اسرائیل ان کی زبان میں جس کا ترجمہ عبداللہ بنتا ہے، اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اسرائیل جس کا ترجمہ عبداللہ بنتا ہے، ان کی زبان میں اسرائیل بنتا تھا، ان کی زبان میں اسرائیل کہتے تھے. اس لیے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اسرائیل بھی کہتے تھے اور آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے، بنو اسرائیل، بنی اسرائیل. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، ومبشرا برسولی، اور تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام ہوگا احمد، من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، وہ میرے بعد آئے گا. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سے پہلوں کی بھی تصدیق کر کے گئے اور اپنے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بشارت امت کو اپنی سناتے ہیں. اپنی امت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی بشارت سنائیں، پہلوں کی بھی تصدیق کی اور بعد میں آنے والے نبی یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بشارت دی. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہودی مخالف ہو گئے. ایک دن یہودیوں نے پروگرام بنایا کہ ہم انہیں قتل کریں گے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک کمرے میں چلے گئے. جب عیسیٰ علیہ السلام ایک کمرے میں چلے گئے تو ایک یہودی اپنے آپ کو بہت زیادہ ہوشیار اور اسمارٹ اور بہادر تصور کرتے ہوئے اس کمرے کے اندر داخل ہوا. جیسے ہی وہ اس کمرے میں داخل ہوا اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اوپر اٹھا لیا. اب یہ اندر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کر رہا ہے اور باہر سارے لوگ کھڑے ہوئے انتظار میں کہ جیسے باہر لے کر آئے ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیں گے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اب آسمان پہ چلے گئے. اس وقت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے آسمان پر ہے. اللہ نے آپ کو اٹھا لیا. ان مثل عیسیٰ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا گیا نہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سلی دی گئی. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ آپ کو اللہ نے ایسے ہی آسمان پر اٹھا لیا. بہرحال عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر اٹھا لیے گئے. اب جو بندہ اندر آیا تھا اس کی شکل اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ کر دی. اب یہ لوگ انتظار میں کہ یہ جیسے ہی باہر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر آئے تو ہم ان کو قتل کریں. وہ لوگ اندر آئے، اس اندر والے شخص کی باہر والوں سے ملاقات ہوئی. نے کہا عیسیٰ علیہ السلام تو نظر نہیں آ رہا. کہا جھوٹ بول رہا ہے، تو ہی عیسیٰ ہے. انہوں نے پکڑا اسے اور اسی کو سولی پہ لٹکا دیا. کہا تو ہی عیسیٰ ہے. اور اللہ نے اس کو اس بات کی سزا دی کہ پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے سب سے پہلے اس نے قدم اٹھایا تو وہ قوم جو جس کی یہ معاونت کرنے کے لیے آیا تھا اللہ نے اسی قوم کے ذریعے اس کو تباہ و برباد کر دیا، اسی کو ہلاک کر دیا، اسی کو ختم کر کے رکھ دیا. بہرحال اس کو اس انداز سے سولی دے دی گئی. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر اللہ کے پاس اس وقت بھی موجود ہے. دوسرے آسمان پر آپ اس وقت بھی موجود ہیں. قرب قیامت میں آپ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے. دو فرشتوں کے سہارے آپ اتریں گے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں یہی مشابہت ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی
فرشتوں کے سہارے زمین پر آئے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی فرشتوں کے سہارے زمین پر تشریف لائیں گے. دمشق کی جو جامع مسجد ہے اس کے مشرقی مینارے پر آپ اتریں گے. آپ جب اتر رہے ہوں گے وہ وقت ہوگا نماز کا. امام مہدی نماز پڑھا رہے ہوں گے, نماز اقامت چل رہی ہوگی, پتہ چلے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے. امام مہدی نماز کو روک دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے, عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. امام مہدی کہیں گے آپ نماز پڑھائیں. کہا نہیں, میں نماز پڑھا, آپ نماز پڑھائیں, آپ امام ہیں, میں تو مسافر ہوں, میں دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں. چنانچہ پھر امام مہدی کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی جائیں گے اور دجال کو قتل کرنے کے. دجال کے جب قریب پہنچیں گے تو دجال امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسے ختم ہونا شروع ہوگا جس طرح نمک کو انسان پانی میں ڈالتا ہے تو وہ کیسے پگھلنا شروع ہو جاتا ہے, ختم ہونا شروع ہوتا ہے, اسی طرح دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ختم ہونا شروع ہوگا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یہ طاقت عطا فرمائے گا کہ آپ جو سانس لیں گے نا, وہ سانس جب جہاں تک جائے گی آپ کی, وہاں تک جتنے کافر ہوں گے وہ سب مر جائیں گے. اور آپ کی سانس کہاں تک جائے گی, جہاں تک آپ کی نگاہ جائے گی وہیں تک اللہ آپ کی سانس کو بھی پہنچائے گا. تو گویا کہ اس وقت کوئی کافر بچے گا نہیں. اور پھر آپ خنزیر کو قتل کریں گے, یہودیوں کے سردار دجال کو قتل کریں گے, سب یہودیوں کو قتل کر دیں گے. ایک اسلام کا رواج ہوگا, ایک اسلام کا سکہ چلے گا, ایک اسلام کا نظام چلے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر پھر زندگی گزاریں گے اور دنیا میں عدل کو قائم کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا سنو, عیسیٰ کی پہچان کیا ہوگی, ان کا قد درمیانہ ہوگا, ان کا رنگ سفید اور سرخی کے درمیان ہوگا, اور عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ اور بال سر مبارک ایسا ہوگا, ایسا لگے گا کہ اس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں, لیکن پانی کے قطرے اس سے نہیں ٹپک رہے ہوں گے. اور ان پر 2 دھاری دار چادریں ہوں گی. اور 40 سال ایک روایت میں 45 سال عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام پھر شادی بھی کریں گے اور دنیا میں عدل اور انصاف کا نظام بھی قائم کریں گے. آپ کی اولاد بھی ہوگی, آپ حکومت بھی چلائیں گے, اور اس انداز سے کہ آپ کے زمانے میں دور ہو جائے گا کہ کوئی جزیہ نہیں دے گا, کافروں سے جزیہ نہیں, ایک اسلام ہوگا, بس ختم, یا تو مسلمان ہو جاؤ یا ختم. اور اس کے علاوہ کسی کو کافر بنا کر نہیں رکھا جائے, کوئی دین اس دنیا میں اس وقت نہیں چلے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام جب اس انداز سے پوری دنیا میں عدل کا نظام قائم کر دیں گے اور کوئی مال لینے والا نہیں ہوگا, خوب اللہ فراوانی دے گا. حتیٰ کہ ایک انار کے نیچے, ایک انار کا دانہ جو آج ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے کتنا چھوٹا ہو گیا, ایک انار کے دانے کے نیچے 7 آدمی آرام سے اس کے سائے میں بیٹھ سکیں گے. 7 آدمی ایک انار کے دانے میں کے نیچے جو ہے وہ آرام سے بیٹھیں. اور ایک انار کا دانہ کتنے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے, گندم کا دانہ کھجور کے دانے کے برابر ہو جائے گا, اتنی برکت اللہ عطا فرمائے. چاول کا دانہ کھجور کے دانے کے برابر ہو جائے, اتنی اللہ برکت عطا فرمائے. یہ ہمارے دین اور ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال صالحہ کی برکت اور اس کی تاثیر اور اس کا اثر ہو. بہرحال میرے دوستو, یہ پورا واقعہ, اس سے چند سبق ہمیں ملتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جب دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے, اللہ خود اس کی مدد کرتا ہے. حضرت حنا کی اللہ نے مدد کی, حضرت مریم علیہ السلام کی اللہ نے مدد کی. اور پھر جب انسان توجہ اللہ کی طرف کرتا ہے, اللہ کی ذات پر یقین کرتا ہے, اللہ بغیر اسباب کے اس سے دولت اور نعمت عطا فرماتے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم کے اللہ نے پھل عطا فرمایا. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس پھل ہیں تو آپ کی کرامت سے متاثر ہوئے, اور آپ کی کرامت سے متاثر ہو کر اللہ کی طرف رجوع کیا. تو میرے دوستو, ولی کی کرامت کا انکار کرنا, ولی کی کرامت کا انکار کرنا یہ الحاد ہے, الحاد. اور ولی کی کرامت کو مان کر ولی سے مانگنا یہ بدعت ہے. ولی کی کرامت کو مان کر ولی سے مانگنا, ولی کو اپنا خدا بنا لینا, یہ بدعت اور عیسائیت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم کو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ان اللہ ثالث ثلاثہ, عیسائیوں نے کہا کہ اللہ 3 ہے, عیسیٰ اور مریم اور اللہ, ان تینوں کے مجموعے کا نام خدا ہے, یہ تینوں کے مجموعے کا نام اللہ ہے. لیکن زکریا علیہ السلام نے کیا کیا, ولی کی کرامت کو دیکھا, حضرت مریم کی کرامت کو دیکھا تو مریم کی طرف متوجہ نہیں ہوئے, مریم کے رب سے مانگا, اے اللہ جب تم مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بے موسم کی اولاد عطا فرما. ہماری عمر نہیں ہے لیکن ہمیں بھی اولاد عطا فرما. تو ولی کی کرامت کا انکار یہ الحاد ہے. ولی کی کرامت کو مان کر ولی سے مانگنا یہ بدعت اور عیسائیت ہے.
वली की करामत को मानकर अल्लाह से मांगना, ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा भी है, हमारा अकीदा भी है, और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम भी यही है, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबक भी यही है। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इस अंदाज से ये ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पूरे वाक़े से हमें सबक मिलता है। बहरहाल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब इंतकाल हो जाएगा तो मुसलमान ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नमाज जनाजा पढ़ेंगे, और फिर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेरे रोजे में दफन किया जाएगा, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मकान, आयशा मेरे साथ आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के रोजे में दफन किया जाएगा। और कल क़यामत में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं और ईसा हम दोनों अबू बकर और उमर के साथ दरमियान में खड़े होंगे। अबू बकर और उमर होंगे और उनके दरमियान में मैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फरमाया, हम दोनों और अबू बकर और उमर हम सारे साथ कल क़यामत में मैदान हशर में खड़े होंगे। बहरहाल मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इस पूरे वाक़े से हमें यह सबक मिलता है, हमें अपनी तवज्जो, अपना ताल्लुक, अपना जो है वो अपना दिल और दिमाग अल्लाह की तरफ मुतवज्जे कर जिंदगी गुजारने का एहतिमाम करना चाहिए। हम जो असबाब की दौड़ लगा रहे हैं ना, ये असबाब की दौड़ हमें कभी फायदा नहीं दे सकती अल्लाह को छोड़कर। हाँ, अल्लाह को पाकर, अल्लाह की मोहब्बत के साथ, अल्लाह के ताल्लुक के साथ असबाब इख्तियार करने से कोई इनकार नहीं है। और इसी तरीके से मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे कहा ना, इन कुंत तक़िया, अल्लाह का खौफ अगर तेरे दिल में है तो गुनाह से अपने आप को बाज रख। आज हमारे दिल में अल्लाह का खौफ खत्म हो गया, अल्लाह की मोहब्बत भी खत्म हो गई, यकीन भी खत्म हो गया, अल्लाह का खौफ भी खत्म हो गया। इसलिए ना इबादत में जी लगता है, ना गुनाह से बचने की हम अपने आप कोशिश करते हैं, ना अपने आप को गुनाह से बचाने की कोशिश करते हैं। ताल्लुक भी नहीं है, खौफ भी नहीं है। ताल्लुक होता है तो इंसान किसी की बात भी मानता है, खौफ होता है तो उसको नाराज करने से भी बचने की कोशिश करता है। आज मेरे दोस्तों, ये चीजें हमारे अंदर खत्म हो गई, इसलिए हम परेशानी के अंदर आ गए। कोशिश करें कि दोनों बातें हमारे अंदर पैदा हो जाएं, अपनी नस्लों में पैदा करने का एहतिमाम करें, ताकि मेरे दोस्तों जो खुशगवार जिंदगी हमारे अंदर से निकल चुकी है, अल्लाह उस जिंदगियों की बहारों को और खुशियों को दोबारा लौटा दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।